بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. کچھ عام خبریں ہیں لیکن اس سے پہلے ایک افسوسناک خبر کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب کے گھر پر دستی بم کا حملہ ہوا ہے, جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن آس پڑوس کی جو بلڈنگ ہے اس میں تھوڑے شیشے وغیرہ ٹوٹے. اس کے علاوہ جو گاڑی کھڑی ہوئی تھی وہ تباہ ہو چکی. اب الیکشن میں کچھ دن ہی رہ گئے ہیں لیکن اس سے قبل ہی ایک دہشت گردی کی چھوٹی سی ایک لہر اٹھتی ہوئی, جو کہ چھوٹی سی چیز بھی ایک بڑی بن سکتی ہے, تو وہ ایک طرح سے جنم لینے کی کوشش کر رہی ہے. وہیں ایک دوسری طرف بھی ہے اسلام آباد میں کون ہے؟ بلوچستان والے کس کے لیے نکلے؟ وہ اپنے لاپتہ افراد کے لیے نکلے. اب تھوڑا سا میں ایک بریکٹ میں ایک چیز اور ڈال دوں کہ جو لاپتہ افراد کے لیے جتنے ہی بلوچستان کی عوام نکلی ہے, جتنے ہی پروٹیسٹرز ہیں, آپ یہ یاد رکھیے گا کہ ملک کا نگراں وزیر اعظم کون ہے؟ کاکڑ صاحب. تعلق کہاں سے؟ بلوچستان. وہیں دوسری طرف وزیر داخلہ, اب تو وہ بھگوڑے ہو گئے کیونکہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. الیکشن نزدیک تھا, سیٹ جائے, وہ کہتے ہیں نا پران جائے پریشان نہ جائے, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے استعفیٰ دیا کہ الیکشن نزدیک ہے, میں نے الیکشن لڑنا ہے اور دوبارہ الیکٹ ہو کے آنا ہے اور دوبارہ پھر آپ کو لارے ہی دینے ہیں. تو اب بلوچستان کی عوام کا کام ہے کہ ان پورے کرداروں کو پہچانیں. ایک طرف آپ کے کاکڑ صاحب وزیر اعظم, تعلق کہاں سے؟ بلوچستان. دوسری طرف سرفراز بھٹی صاحب جو کہ نگراں وزیر داخلہ پاکستان. اب ان کا کام کیا تھا؟ یہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی سمجھ سکتے تھے. انہیں پتہ ہے کہ وہاں کے کیا ایشوز ہیں, انہیں پتہ ہے کہ ہمارے لاپتہ افراد کا کب سے ایک ایشو چلتا ہوا ہے. کیا انہوں نے اب تک کچھ کیا؟ اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ 3 ماہ کی حکومت تھی, تو یہ 3 ماہ کی حکومت نہیں تھی, 3 ماہ گزرے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا. تو 3 ماہ میں الیکشن کرانے تھے, وہ تو دور دور تک کہیں نہیں ہوا. خیر الیکشن تو دور کی بات ہے, میں صرف بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہا ہوں. 2 اتنے بڑے عہدے پر آ کر بھی اگر آپ بلوچستان کی عوام کے لیے کچھ نہ کر سکے, اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کر سکے, یعنی کہ آپ کو اگر پتہ ہے اس کے باوجود آپ کچھ نہ کر سکے, تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بلوچستان کی عوام کو چاہیے کہ یہ جا کے گربان پکڑیں سرفراز بھٹی اور کاکڑ صاحب کا. اور وہ گربان کیوں پکڑیں؟ کیونکہ ان کے اپنے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کوئی ایک اسٹیپ اٹھایا انہوں نے. جتنے بھی لاپتہ افراد تھے, نہیں اسٹیپ اٹھایا تو کدھر اٹھایا کہ پی ٹی آئی کا کون سا بندہ باہر ہے, پی ٹی آئی کون سے بندے الیکشن لڑانے جا رہی ہے, اور پی ٹی آئی کی ریلیاں کہاں پر ہیں, جلسے کہاں پر ہیں. بس ایون کے کنونشنز بھی. اس کے علاوہ ان کی اور کوئی نظریں نہیں تھی, ان کا کوئی اور مرکز نہیں تھا. ان کا ٹارگٹ صرف اور صرف ایسا لگتا ہے کہ وہ چابی والے نہیں ہوتے کھلونے, چابی بھر کے اور چھوڑ دیں تو کڑ یہ وہی سین تھا. میں ان کو اس لیے میں روہت بولتا ہوں, چاہے انہیں برا لگے اچھا لگے. کوئی مل گیا فلم آپ نے دیکھی ہوگی جس میں رتک روشن کا رول تھا روہت. وہ ایک دماغی معذور ہوتا ہے, اس دماغی معذور کو شکتی دی جاتی ہے. وہ جو شکتی ہوتی ہے اس شکتی کے بنا پر وہ چل رہا ہوتا ہے. اگر پھر جادو جب چلا جاتا ہے ایلین, تو روہت کی شکتیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں. آپ نے اگر مووی دیکھی ہو تو بالکل ہو بہو ڈٹو کاپی پیسٹ ہے کاکڑ صاحب اور روہت. تو اس لیے میں انہیں روہت سے مخاطب کرتا ہوں. آپ کو اگر برا لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. تو ہمارے روہت صاحب اور ان کی ٹیم کا ایک ممبر, انہوں نے اب تک لاپتہ افراد کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, سوالیہ نشان. اب جب یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے آئے نا, تو آپ ان سے سوال ضرور کیجیے گا کہ آپ کا تعلق بلوچستان سے تھا, تو آپ نے بلوچستان کے لیے کیا کیا سوائے لارے اور کچھ بھی نہیں. اب بھی انتخابات آ رہے ہیں, اس میں بھی آپ کو لارے ہی ملیں گے. اب رہا سوال سرفراز بھٹی صاحب نے وزیر داخلہ, نگراں وزیر داخلہ بننے کے بعد انہوں نے ایک بیان دیا تھا. ان کا بیان یہ تھا کہ انہوں نے خواتین کو چارج شیٹ کر دیا تھا. انہوں نے اور کسی کو چارج شیٹ نہیں کی ہے, صرف اور صرف خواتین کو چارج شیٹ کیا. کہ بلوچستان سے تو کوئی لاپتہ ہے نہیں, ہاں البتہ جو مسنگ ہیں وہ ہیں جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور وہ بیویوں سے تنگ آ کر کہیں اور چلے گئے. کہیں اور سے مراد جو کراچی نکل گیا, سندھ نکل گیا, ادھر ادھر چلے گئے اور وہاں جا کے پھر انہوں نے اپنا بسیرا کر لیا یا شادی کر لی, جو بھی. یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں, آپ گوگل کر سکتے ہیں اگر میری ایک الفاظ بھی جھوٹ نکلے. تو جب یہ آپ سے ووٹ مانگنے آئے نا, ہمارے روہت صاحب اور یہ ہمارے سابق وزیر داخلہ صاحب نگراں, ان سے آپ سوال ضرور پوچھیے گا. حالانکہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ تھی نا, انہوں نے چھتر کھانے والی اسٹیٹمنٹ دی ہے, پر آپ ان سے سوال ضرور کیجیے گا کہ آپ جس منصب پہ بیٹھے ہوئے تھے, آپ کا تعلق بلوچستان سے تھا, اور کیا آپ کو اپنے آبائی حلقے, اپنے آبائی صوبے کے ایشوز کا پتہ نہیں تھا؟ اپنے لوگوں کے ایشوز کا پتہ نہیں تھا؟ جب یہ منصب نہیں تھا نا, تب ان کے لارے آپ کو پتہ کیا تھے؟ جی عمران خان, یہ ان کے لارے تھے. عمران خان صاحب کی UN کی اسپیچ تھی, اس میں
یہ ہمارے روہت صاحب، وزیر اعظم روہت صاحب، انہوں نے وکٹری بنائی تھی. یہ وہی روہت صاحب ہیں جو کہ آج روہت اس منصب پہ بیٹھ گئے کیونکہ جادو نے ایک شکتی دے دی ہے. تو اس جادو نے ایسی شکتی دی ہے کہ اس روہت کو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا. اس روہت کو نظر آ رہا ہے تو سامنے کیا نظر آ رہا ہے؟ صرف لال ہرا جھنڈا اور عمران خان بلہ. اس کے علاوہ اس روہت کو کچھ نظر نہیں آ رہا. اس کے علاوہ سب اس کے اپنے. اسے یہ فٹ کیا گیا ہے، اسے یہ چابی بھر دی گئی ہے کہ سامنے لال جھنڈے والا تمہارا دشمن ہے. قیدی نمبر 940 سے 943 یعنی کہ عمران خان صاحب، جہاں عمران خان کا لفظ آ جائے وہ تمہارا دشمن ہے. جہاں پی ٹی آئی کے ورکنگ کنونشن ہو وہ تمہارے دشمن ہے. جہاں جلسے ہوں وہ تمہارے دشمن ہیں. اس کے علاوہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا. اب تھوڑا سا میں آ جاتا ہوں عمران ریاض خان صاحب پہ، جو کہ آج بہت دنوں بعد منظر عام پر آئے ہیں. ان کا ایک ویڈیو پیغام کیا ہے، یعنی کہ ویڈیو پیغام سے مراد انہوں نے ایک خطاب کیا ہے. سب سے پہلے وہ خطاب سن لیں کہ انہوں نے خطاب میں کہا کیا. غیر آئینی بات کر رہا ہوں، اٹھاؤ جیل میں ڈالو، ٹرائل کرو، جج کے سامنے پیش کرو، مجھے میرا رائٹ دو، قانونی سزا دو اگر میں غلط ہوں تو. اور اگر جو آئین اور جو قانون مجھے بولنے کا حق دیتا ہے اگر وہ پسند نہیں ہے تو بدل دو. آئین بدلو، قانون بدلو، زیادتی نہ کرو، زیادتی نہ کرو. اس سے سوچ نہیں بدل سکتی. زیادتی سے، ظلم سے لوگ چپ تو ہو سکتے ہیں، زبانیں کچھ عرصہ خاموش تو رہ سکتی ہیں، سوچ نہیں بدل سکتی. جی تو آپ نے یہ کلپ سنا. اس کلپ کا صرف ایک اسٹیٹمنٹ ون لائنر یہ دوں گا کہ عمران ریاض خان از بیک. اب انہوں نے کہا کیا ہے وہ تھوڑا سا بتا دوں. قانون کہتا ہے کہ اگر غیر قانونی غیر آئینی بات کر رہا ہوں تو مجھے جیل میں ڈالو، میرا ٹرائل کرو، جج کے سامنے پیش کرو. اگر قانون اور آئین مجھے بولنے کی حق دیتا ہے، اجازت دیتا ہے، یا یہ چیز پسند نہیں تو بدل دو آئین اور قانون. زیادتی اور ظلم سے زبانیں کچھ عرصہ بند تو رہ سکتی ہیں لیکن سوچ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. نفرت میں سے نفرت ہی نکل سکتی ہے، محبت نہیں نکلتی. یہ عمران ریاض خان صاحب کا ایک میسج تھا، ایک خاموش پیغام تھا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا عمران کے ساتھ. عمران اشفاق جو ان کے وکیل ہیں، ایڈوکیٹ، ان کے دوست بھی ہیں. وہ ویلاگ آپ ضرور سنیے گا. اس ویلاگ میں چند اہم باتیں ہیں جس کی طرف عمران ریاض خان صاحب نے اشارہ کیا ہے، اور وہ اشارے انہوں نے اپنی جو انہیں غائب کر دیا گیا تھا اس سے پہلے بھی دے دیے تھے. تو دونوں اسٹیٹمنٹ ایک ہی ہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. اس میں کہیں بھی ایک لفظ نہیں ہے کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے. جو عمران ریاض خان صاحب پہلے تھے وہی آج ہے. حق پہ کھڑا ہوا، سچ پہ کھڑا ہوا، اور وہ نہیں ٹوٹ رہا، وہ نہیں بک رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ حق اور سچ پہ کھڑا ہوا، اس کا ایمان مضبوط ہے. اسی طرح سے عمران خان صاحب بھی حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے، نہ کوئی انہیں اب تک توڑ سکا ہے اور نہ ہی انہیں کوئی توڑ سکتا ہے. خان صاحب نے اپنے ووٹرز کے لیے 3 اہم ہدایت دی ہیں. اس سے پہلے ان کا ایک ویڈیو پیغام جو تھا، جو اب جاری ہوا ہے، وہ ویڈیو پیغام کیا تھا، ذرا یہ ویڈیو پیغام سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الیکشن اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے، کیونکہ فیصلہ ہوگا کہ کیا پاکستان ایک حقیقی طور پہ آزاد ملک بن کے رہے گا یا بیرون ملک سازش کے تحت مجرموں کو مسلط کیا گیا ہمارے ملک پہ، کیا ہم ان کی غلامی کریں گے. اس لیے آپ کو میں اپیل کرتا ہوں کہ اپنے ملک اور اپنے ملک کے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے سب کو نکالنا ہے سلیکشن میں اور بتانا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے، کہ یہ ہمارے ایک آزاد خود مختار پاکستان کے لیے یہ ہماری جہاد ہے، یہ الیکشن نہیں ہے. شکریہ. ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ستم کا بدلہ ووٹ سے. جی تو خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم الیکشن ہے. انتخابات دراصل حقیقی آزادی کی جد و جہد میں انتہائی اہم کردار ادا کریں گے. اس لیے لازم ہے کہ تمام تر خوف سے آزاد ہو کر ہم 8 فروری کو باہر نکلیں اور اس ظلم و جبر کے خلاف ووٹ ڈالیں. یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا. اس کے بعد خان صاحب نے ووٹرز کو اہم ہدایت دی ہے، اور وہ اہم ہدایت یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنا NIC چیک کر لیں. NIC نمبر لکھ کے 8300 پر سینڈ کریں. وہاں سے آپ کو آپ کے پورے حلقے کا پتہ چلے کہ آپ کا پولنگ اسٹیشن کون سا ہے.
اس کے بعد 8 فروری کو آپ لازمی نکلیں اور اس ظلم اور جبر کے زنجیر توڑ کے، خوف کے بت توڑ کے بلا جواز آپ جائیں، ووٹ کاسٹ کریں، کیونکہ یہ آپ کا حق ہے۔ جب آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تو آپ کے ووٹ سے ہی بہت کچھ بدل سکتا ہے، پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے، پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے۔ یہ جو 75 سال سے ہم ایک ڈولر ڈالی میں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں نا، کبھی اس کے فیصلے، کبھی اس کے فیصلے، کبھی بند کمروں کے فیصلے، کبھی کہاں کے فیصلے، کبھی کہاں فیصلے، یہ سب چیز ختم ہو جائے گی، بشرط یہ ہے کہ آپ سب باہر نکلیں۔ اس کے بعد آخری کام یہ کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد نا ووٹرز کو بھی گھر سے نکالنا ہے۔ ان کے بعد آپ نے پھر اپنے پولنگ اسٹیشن جہاں بھی ہیں وہاں پر پہرا دینا ہے، اور کڑا پہرا دینا ہے، تاکہ کوئی آپ کا حق نہ مار سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا اور رشتے کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔